شکورا، ہم یہ بھی نہیں کہتے تم ہمارا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور فرما دیتے ہیں میں تمہارے حق میں ہمدرد ہوں، انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے تم سے کوئی سوارتھ نہیں ہے۔ آدمی ہمدردی کی بات کرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوگا، لاگنی شیل بات کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا، کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ مانگے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما دیا کہ آپ لوگوں سے کہو ہم تم سے جو لاگنی کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری کوئی غرض نہیں، کوئی سوارتھ نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ مبارک محنت بھی اللہ نے چلائی، اس مبارک محنت کے کرنے والے بھی ہم سے چائے کی پیالی بھی نہیں مانگتے، اور اگر وہ مانگے تو پھر وہ تبلیغ والے نہیں ہیں، وہ اور کچھ ہے کہ یہ محنت در در کے ٹھوکر کھانا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کے محنت سماجت کرنا، خوشامد کرنا، کیوں؟ تاکہ اس اللہ کے بندے کو اچھا جیون مل جائے، اچھا جیون، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے جینے کے طور طریقے بتائے ہیں، وہ طور طریقے اس باڈی کو بنانے والے نے بتائے ہیں اور اسی نے بنائے ہیں۔ اگر اس کے مطابق وہ اس جیون کو کر دے گا تو اس کو خوشحال زندگی ملے گی، اور اگر اس کے مطابق نہیں کیا تو دنیا میں جیسے کوئی آدمی مشین بناتا ہے، اس کے چلانے کے طور طریقے سمجھاتا ہے کہ اس مشین کو ایسے چلانی ہے۔ کوئی آدمی میرے جیسا بے وقوف یہ کہے بھائی میں نے یہ 5 لاکھ کی 50 لاکھ کی مشین خریدی ہے، اس میں میں آپ کی کیوں مانوں، اس کو تو میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، اور گاڑی لایا تھا پیٹرول والی اور اس میں کہہ رہا ہے بھائی میری مرضی اس میں چلے گی، میں اس میں ڈیزل ڈالوں گا، ارے بھائی آئل کی جگہ میں پیٹرول ڈالوں گا، تم کون ہو کہنے والے؟ تو اچھا بھائی بتاؤ 50 لاکھ کی گاڑی ہو کہ کروڑ والی گاڑی ہو چلے گی؟ یہ گھر میں اے سی لایا، وائر فٹنگ کرنے کی ترتیب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی نہیں چلے گی، میں نے پیسے خرچ کیے ہیں، میں اپنی مرضی سے جیسے چاہوں گا کروں گا، لال کی جگہ پیلا لگا دو، پیلے کی جگہ لال لگا دو، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جی مشین چل جائے گی۔ جیسے دنیا کے یہ مشینیں اس کے بنانے والے نے اس کے ضابطے اور اصول بتائے، ایسے اس باڈی کو بنانے والے نے بھی اس کو چلانے کے اصول اور ضابطے سمجھائے۔ اگر اس کو اس ضابطے میں چلا جائے گا تو ہر ایک کو مزے کا جیون مل جائے گا، کیونکہ دین جو ہے دین وہ راحت بن کر اللہ نے دیا۔ دین میں کیا رکھا کہ انسانوں کے نفعوں کی جو چیزیں تھی، جو نفعوں کی چیزیں تھی، اللہ نے اس کو دین کا نام دے کر اتار دیا۔ جو انسان کے نفع پہنچانے والی چیزیں اللہ نے اس کو دین بنا کر اتارا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ انسانوں کو راحت کیسے پہنچے، وہ چیزوں کو اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا۔ دیکھو یہاں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں کچھ باپ بھی ہوں گے، کچھ بیٹے بھی ہوں گے۔ کیا کوئی باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرے؟ کیا کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے چانٹا مار دے؟ کیا کوئی باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا اور کوئی حرکت میرے ساتھ کرے؟ یہ نہیں چاہتا۔ تو اسی بھاگ کو اللہ نے دین بنا دیا۔ بیٹے کو حکم دیا کہ تیرے باپ کا کیا درجہ ہے، کہ تیرے باپ کو سے پہلے آگے مت چل، تیرے باپ سے پہلے مت بیٹھ، اور جب بات کرے تو تیرے باپ کے سامنے آواز مت بلند کر، یہاں تک کہ اونگ کر کے اپنے باپ کے سامنے بات نہ کر۔ اگر اس بیٹے میں یہ دین آ گیا تب اس کے باپ کو راحت ملتی چلی جائے گی۔ ڈگلے نے پگلے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابا کے ساتھ کھانے بیٹھے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نیوالا اٹھانے کے موقع پر رکے ہوئے ہیں کہ تھالی میں بوٹی ہے، کیوں آپ رک گئے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے میرے ابا وہ کھانے کی تمنا کرتے ہوں اور وہ میں اٹھا لوں۔ راستہ چل رہے ہیں تو کبھی بیٹا آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا جی میرے ابا کے اس زمانے میں کچھ دشمن ہیں، تو میں کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے ابا پر آگے سے حملہ ہوگا تو وہ حملہ مجھ پر ہو، میرے باپ پر نہ ہو، اور میرے باپ کو پر کوئی دشمن اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ ہوگا تو میں یہ سوچتا ہوں میرے اوپر پہلے حملہ ہو، میرے باپ پر حملہ نہ ہو۔ کہ یہ لاگڑی اللہ نے دین کے راستے سے بھری، کہ اگر ان اولادوں میں یہ چیز آ گئی تو اس کا باپ کبھی دکھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے دین کے راستے سے بچوں کو سمجھایا کہ تمہارا اللہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو۔ کہ ماں باپ کی لاگڑی بچوں کو دین کے راستے سے سمجھائی۔ اگر اس دین کے راستے سے یہ لاگڑی نہ سمجھائی جائے تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ماں باپ کی اس طرح کی لاگڑی سمجھا دے۔
اس میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوں گے. کیا کوئی بچہ چاہتا ہے کہ اس کی پرورش اس کا باپ نہ کرے، اس کی پرورش میں غفلت برتے؟ کوئی نہیں چاہتا. اس کا نام اچھا نہ رکھا جائے. ہر آدمی چاہتا ہے میری پرورش اچھی ہو، میرا نام اچھا ہو. کیا کوئی بیٹا ایسا چاہتا ہے کہ مجھے ایسی چل چلاؤ لڑکی سے نکاح کروا دے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو اللہ نے باپ کا دین یہ بنایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھ، اچھا نام رکھ. جب اس کی تربیت ہو تو اس کی تو اچھے سے اچھی تربیت کریے. باپ کے بھاگ میں اس کا دین بنایا. اور پھر اس کے بعد جب اس کے نکاح کی باری آئے تو اچھی لڑکی کے ساتھ تو اس کا نکاح کروا. یہ لڑکے کا دین ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ اس کے ماں باپ کے ذمہ قرار دیا کہ جو انسانوں کے نفع کی چیز تھی باپ کے لیے وہ ماں باپ کے لیے بتائی، جو بچوں کے لیے تھا اس کو دین کے راستے سے نفع کی شکل بتا دی. ہم سب یہاں ایک محلے میں اگر مان لو رہتے ہیں تو کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی ایسا ہو جو لچا لفنگا ہو، اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر کی ہیرا پھیری کرے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جو جس سے اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ رہے، کہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو دکھ نہیں دے گا، بلکہ پڑوسی کے حقوق میں یہ بتایا کہ اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے گھر میں خوشی ہے تو اس کو مبارکباد دی جائے. اگر وہ دکھ میں آ گیا اور تم سے قرضہ لینے آیا ہے، تمہاری استعداد ہے تو اس کا تعاون کیا جائے. کہ پڑوسی کا سکھ کا بھاگیدار بنے، اس کا دکھ کا بھاگیدار بنے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے لیے ایسا ہو. اللہ نے ان ساری چیزوں کو دین بنا کر اتارا ہے. ابھی نکاح کی ایک تقریب ہو رہی ہے، کچھ بچے نکاح کے لیے تھے، یہاں تشریف لائے ہیں. اب یہ تو بچے نکاح کر لیتے ہیں تو ہم سوچیں کہ نکاح میں اللہ نے ہمارے لیے کیا چیز رکھی. کہ دین، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں دین میں وہ انسانوں کے نفع کی چیزیں اللہ نے دین بنا کر اتارا ہے. سیٹھ اور نوکر ہوتا ہے، کوئی یہ سیٹھ نہیں چاہتا کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ خیانت کرے اور اس کے دکان میں ہیرا پھیری کرے. تو نوکر کے دین میں اس کو دین بنایا کہ وہ امانت دار ہو، وہ کام چور نہ ہو، قوی الامین، وہ قوی ہو، اپنی پوری طاقت لگائے کام میں، اور وہ امانت دار رہے، سیٹھ کے کام میں ہیرا پھیری نہ کرے. اس کو دین بتایا. اب اگر اس کے نوکر میں وہ دینداری ہے، وہ کام چور نہیں ہوگا، وہ مال چور نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کے اندر یہ دینداری آ جائے. سیٹھ کے لیے فرمایا کہ تو اپنے نوکر سے اس کی استعداد سے زیادہ کام نہ لے، اور جب اس کے پیشانی کا پسینہ سوکھے اس سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دے. اگر یہ دین آقا میں آ گیا کبھی اس کا نوکر دکھی نہیں ہوگا. سیٹھ کا سیٹھ میں آ جائے، نوکر کا نوکر میں. کوئی راجا بن گیا تو راجا کا حکم ہے کہ تو اپنی پرجا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر. ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کی محبت یا کسی کی دشمنی تجھے حق اور انصاف سے ہٹا دے. کہ تجھے اللہ نے راجا بنایا، آدمی یا تو محبت میں بارڈر چھوڑ دیتا ہے یا تو دشمنی میں چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا حکم یہ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو ہم تجھے کیا دیں گے. کہ کل قیامت کے دن سب لوگ تپتی ہوئی زمین پر ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسے میں ہم تجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، اپنے عرش کے نیچے. پرجا کو حکم دیا تم اپنے راجا کے ساتھ کیسے رہو گے. یہ تمہارا حاکم ہے، تمہارا بڑا ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، تمہیں اس کی بات ماننی ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا اللہ کی بات مانو، رسولوں کی بات مانو اور اپنے بڑوں کی بات مانو. اب اگر اس پرجا میں دین ہے تو وہ اس کا راجا اپنی پرجا سے سکھ شانتی کے ساتھ رہے گا، ورنہ کبھی بھی پرجا بغاوت کر سکتی ہے. اگر راجا میں دین نہیں ہے تو راجا کبھی بھی کچھ بھی کھیل کھیل سکتا ہے. اللہ پاک نے پورا دین جس میں انسانوں کا نفع ہے اس کو دین کا بھاگ بنا کر اتارا ہے. نبیوں نے انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر یہ چیز وجود میں آ گئی تو تمہاری دنیا میں خوشگواری آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، اور اگر نہیں ہوا تو اس خوشحالی کو کوئی نہیں لا سکتا. سگا بیٹا ہیرا پھیری کر جائے گا، سگے باپ کے ساتھ ہیرا پھیری کر جائے گا، سگا بھائی کے ساتھ ہیرا پھیری کر جائے گا، نوکر سیٹھ کے ساتھ، سیٹھ نوکر کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ ہیرا پھیری کر جائے گا. اگر ان سب پر کوئی لگام ڈالتا ہے اور کسی کو کوئی روکے ہوئے ہے تو وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا ڈر ہے جو اس کو لگام ڈال کر رکھے گا.
کوئی کوڑوں سے اور کوئی ڈنڈوں سے نہیں صحیح ہوتا. اگر کوڑوں سے, ڈنڈوں سے اور جالوں سے صحیح ہو جاتا تو پچھلے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے میں جیلیں بڑھ گئی. لیکن کیا جیلوں کے بڑھنے کے بعد جرائم کم ہو گئے ہیں؟ دنیا میں جیلوں کے بننے کے بعد جرائم کم نہیں ہوئے ہیں, روز جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کورٹ کیسوں سے بھری ہوئی ہے, جیلیں بھر چکی. ان جرائم کو سوائے اللہ کا ڈر کے اور اللہ کے خوف کے ان جرائم سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. اگر اللہ کا ڈر اندر آ جائے تو کتنا بھی بڑا بادشاہ بن جائے. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کرسی پر بیٹھے ہیں. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین میرا یہ مسئلہ ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں جب اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتا نہیں, اور جب میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا آ کر مجھے پریشان کرتا ہے. ایک کوڑا لگا دیا, وہ تو آدمی چلا گیا. ایک دم احساس ہوا امیر المومنین کو. کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ عمر تو ذلیل تھا, تجھے اللہ نے عزت دی, پھر اللہ نے تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا, تجھے اللہ نے لوگوں کا راجا بنایا. اب ایک آدمی آ کر تجھ سے ایک بات کہتا ہے تو اس سے اس لہجے میں بات کرتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ ہل گئے اپنے کرسی پر, بادشاہ سلامت ہل گئے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا احساس پیدا ہو گیا. کوڑا لیا اور اس آدمی کو ڈھونڈنے نکلے, اور اس آدمی کو پا لیا اور کہنے لگے بھائی صاحب یہ کوڑا لیجئے اور یا تو مجھ سے بدلہ لے لیجئے یا تو مجھے معاف کر دیجئے. ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ کرسیوں پر بیٹھنے والا بھی اپنے آپے سے باہر نہیں جائے گا. اس کے پاس جو جس سطح پر پہنچ جائے اپنے آپے کے باہر نہیں جائے گا. کہ ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے اس دین کے راستے سے, کہ اس دین میں ہمدردی ہے, خیر خواہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے دین کی پہچان کروائی, الدین والنصیحہ, کہ دین میں سراسر ہمدردی اور خیر خواہی ہے. یہ ہمدردی کی باتیں ہیں کہ انہی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ لوگوں ان دین کو تم اپنے آپ پر بوجھ نہ سمجھاؤ. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اس دین کے راستے سے اللہ تمہارے سکھی جیون کو چاہتے ہیں, تمہیں دکھی کرنا نہیں چاہتا ہے. یہ آ جائے گا تو سکھ میں پڑ جاؤ گے, یہ نہیں ہوگا تو دکھ میں پڑ جاؤ گے. چھوکروں کی راحت نہیں اٹھا سکتے, اگر سیٹ ہو تو نوکروں کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پڑوسی کے ساتھ ہو تو بغیر دین کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حضور کے زمانے میں ایک گھر میں پکایا ہوا 7 گھروں میں گھوم رہا ہے کہ پڑوسیوں کے حق سمجھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ کھانے میں پانی ملا دو, سالن میں پانی ملا دو اور اپنے پڑوسیوں کو بھیجو, چاہے یہودی ہوں کہ ہمارے پڑوسی ہیں وہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دین کے راستے سے تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. یہ تو ہم نے دین کو اپنے ذہن سے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے کہ دین کا مطلب اگوڑ. دین کا مسئلہ اگوڑ نہیں ہے, دین کا مسئلہ سگوڑ ہے, کہ دین میں سب جگہ سگوڑ ہی سگوڑ ہے, سگوڑ ہی سگوڑ. یہ ابھی مثال کے طور پر یہ دلہے آئے ہیں, اب یہ دلہے کہ ان کی ایک چاہت ہے کہ بھائی ہماری جی کی چاہت ہے, خواہش ہے, اب اس کو کیسے پوری کریں؟ تو اللہ نے ایک جملے سے ایسی عورت کو اس کے لیے حلال کر دیا جو آج کے اس بول سے پہلے اس کو نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا. پرائی لڑکی کو اس کے پاس لا کر بٹھا دیا اور اس کو اس کے اوپر حقدار بنا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورت پر شوہر کا کتنا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر اس کے لیے اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو ہم اس عورت کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر, مگر چونکہ یہ دین میں ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے. جس عورت کو یہ اللہ کا ڈر آ جائے کیا اس سے اس کا شوہر کبھی دکھی ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی اور فرمایا حضور میرا نکاح ہونے والا ہے, میرے نکاح کا دین سمجھائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے شوہر کا تجھ پر یہ حق ہے کہ اگر اس کے جسم سے پیپ نکل آئے, خون نکلے اور اس کی زبان کو اپنی زبان سے چاٹے تو تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. جس لڑکی کو یہ سمجھ میں آ جائے کیا وہ اپنے شوہر کو کبھی دکھی کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس دین کے راستے سے یہ چیز چلائی گئی تو ہر آدمی سکھ محسوس کر. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا, مزدور آدمی تھا. مزدور کیسے راحت کے نقشے قائم ہوتے ہیں. وہ ایک آدمی مزدور تھا, مزدوری کرنے گیا, روزے سے اس کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ بیمار ہو گیا. وہ بیمار ہوا تو اللہ کی شان, وہ جب چلا گیا بچے کا انتقال ہو گیا. اب وہ عورت یہ سوچنے میں پڑ گئی کہ میرا شوہر جب واپس آئے گا تو میرا شوہر ایک تو روزے سے ہے, مزدور آدمی ہے, مزدوری کر کے آئے گا,
اور وہ آتے ہی پہلا یہ پوچھے گا کہ بچے کا کیا حال ہے. اگر میں نے یہ بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو میرا شوہر دکھی ہو جائے گا. میں ایسا کیا کر سکتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو راحت پہنچاؤں؟ تو اس عورت نے کیا کیا؟ بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ تیار کیا. اور اس کے بعد اب دلہن کی طرح وہ سنور کر تیار ہو گئی. جب اس کا شوہر آیا اور اس نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے تو کہنے لگی کہ الحمدللہ بیٹا راحت میں. وہ تو چھوٹا بچہ ہے، سیدھا جنت میں گیا کہ وہ بیٹا راحت میں ہے. اس کے میاں سکون سے افطار کیا اور نماز عشاء کی پڑھی اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی. بیوی نے نہیں بتایا کہ گھر میں بچہ مرا ہوا ہے. جب صبح ہوئی تو بچے سے شوہر سے کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی ہمیں امانت دے اور وہ واپس مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ دے دینی چاہیے. اچھا ہمیں اللہ نے ایک بچہ دیا تھا امانت، وہ اللہ نے لینے بھیجا، ہم نے دے دیا، وہ بچہ ہم نے دے دیا. تو شوہر کہنے لگا کب؟ کہا جی کل سے ایسا ہوا. کہ آپ نے بتایا بھی نہیں؟ آپ روزے سے تھے، مزدوری کر کے آئے تھے، آپ دکھی ہو جاتے. اب آپ فجر پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو لے کر جائیے تاکہ اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز ہو جائے. وہ اس بچے کو لے کر گئے، نماز جنازہ پڑھی اور حضور کو سنایا میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کی آج کی ملاقات میں برکت دے. پھر اللہ نے اس اولاد میں بہت برکت دی. کہ بیویاں ایسا نقشہ بنائے گی جب اس کو اپنے شوہر کا دین پتا ہوگا. شوہروں کو بیویوں کا دین سمجھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ لڑکی آج تک اپنے ناز نخروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ پل رہی تھی. اپنی پوری آرام کی زندگی چھوڑ کر ایک بول میں تمہارے گھر میں آ چکی ہے. اس نے اپنے ساری چیزیں چھوڑ دی، اپنے جذبات، اپنے پیارے ماں باپ چھوڑ دیے. ماں باپ کو کون چھوڑتا ہے؟ اور بچے سے ماں باپ کبھی نہیں چھوڑتے. بچی شادی کر کے سسرال میں چلی جائے گی تو وہاں سے بھی ماں باپ کی خیریت پوچھتی رہے گی. چھوکرا نہیں پوچھے گا، چھوکری پوچھے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب لڑکی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے. لڑکی تو لڑکا تو ہوتا ہی ہے نافرمان، وہ تو شادی کرتے ہی بدل جاتا ہے. ہر آدمی سوچ رہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں. اسی لیے شوہر کے لیے پوچھا گیا کہ شوہر پر پہلا حق کس کا ہے؟ کہ شوہر پر پہلا حق ماں باپ کا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہی نہیں ہے. لڑکی کے لیے پوچھا گیا کہ لڑکی پر پہلا حق کس کا ہے؟ کہ لڑکی پر پہلا حق شوہر کا ہے کہ وہ سسرال میں جا کر بھی ماں باپ سے کٹتی نہیں ہے، وہ ماں باپ سے جڑی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اس کے اوپر سب سے پہلا حق ماں باپ اس کے شوہر کا ہے. وہاں جائے گی تو بھی امی کو فون کرے گی امی کیسی ہو، خیریت سے ہو، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے، امی دوائی لی، ابو نے دوائی لی، ابو کیسے ہیں؟ آپ دیکھ لینا آپ کی بیٹیوں کے فون آتے ہیں کہ بیٹوں کے فون آتے ہیں. تو بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی کے اوپر پہلا حق شوہر کا ہے. بیٹوں سے فرمایا تیرے اوپر پہلا حق تیرے ماں باپ کا ہے، کیونکہ وہ بیوی کا ہو جاتا ہے، نیا رشتہ آیا اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے مولوی صاحب ابھی نکاح کی آیتیں پڑھیں گے، اس میں پہلی آیت میں پڑھتے ہیں اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. او دلہے میاں سنو، یوں کہہ رہے ہیں سنو، تم ایک نئے رشتے کا بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے. آج تمہاری امنگیں پوری ہو رہی ہے، لیکن اس رشتے سے تمہارے کئی نئے رشتے بننے والے ہیں. ایسا نہ ہو کسی نئے رشتے کے تم ہو جاؤ. ہم نے بہت سارے رشتے پہلے سے تمہارے بنا کر رکھے ہیں، پیٹ کے رشتے. ایسا نہ ہو جائے اس نئے رشتے کے مگن میں تم کھو گئے اور اپنے پیٹ کے رشتوں کو بھول گئے. والارحام، کہ ہم نے پیٹ کے رشتے پہلے ہی بنائے ہیں. شادی ہونے کے بعد سسرال کے سب کام اچھے لگتے ہیں، جہاں بیوی آوے اس کے سارے کام اچھے لگتے ہیں. پھر بہنوں کے کام اچھے نہیں لگیں گے، سگے بھائی کے نہیں لگیں گے، سالے کے اچھے لگتے ہیں، سالیوں کے اچھے لگتے ہیں. حالانکہ سالی حرام ہے، حرام. ہاں سالی حرام ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم نے یہ پہلی ابھی مول صاحب پڑھیں گے، پہلی آیت میں پڑھیں گے انا خلقناکم من نفس واحدۃ. او دلہے والو، اے دلہن والو، ایک ہی جان سے آدم اور حوا سے تم کو بنایا ہے. تم کوئی اونچ نیچ نہیں، تم میں کوئی چھوت اچھوت نہیں. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. کوئی کسی کو اونچا نہ بتائے، کوئی کسی کو نیچا نہ بتائے. تو تیرے پیسوں سے بڑا نہیں ہو گیا، تو اپنی مالداری سے بڑا نہیں ہو گیا، وہ اپنی غریبی سے چھوٹا نہیں ہو گیا. انا خلقناکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. تجھے جس پانی سے بنایا ہے اسی پانی سے تیری بیوی کو بنایا ہے.
اور ہم نے تمہارے اندر خاندان قبیلے بنائے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے یہ پٹھان، یہ سید، یہ شیخ، یہ گھانچی، یہ فلاں، یہ میمن، یہ اوڑھ کھان کے لیے، اوڑھ کھان کے لیے، اس سے ادھک اس کا کوئی درجہ نہیں، کوئی کسی کو چھوٹا بڑا نہ بتائے۔ ابھی مولوی صاحب پہلی آیت میں پڑھیں گے، کیوں کہ نکاح کے بعد کوئی آدمی آنکھیں نہ نکالے میں ایسے خاندان کا تو ایسے گھرانے کی۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، بھید بھاؤ مت کرنا۔ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اپنے پیٹ کے رشتوں کو مت بھول جانا، آج تمہارا رشتہ جوڑ رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں مولوی صاحب پڑھیں گے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا تمہارا رشتہ ہو گیا، اب پھر فیملی سنسار چلے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی مت بھید ہو جائے، میاں بیوی میں مت بھید ہو جائے، تو تم اپنے چھوکروں کی ہمدردی کرو گے، تم اپنے چھوکروں کی طرفداری کرو گے، تم اپنی چھوکری کی طرفداری کرو گے۔ خبردار اگر طرفداری کی، تمہارے اندر واد نہیں ہونا چاہیے، برادری واد، قوم واد، خاندان واد، کچھ نہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وقولوا قولا سدیدا، کبھی اگڑیس ویس ہو جائے، انصاف کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم بعد میں چلے گئے، بچی غلطی پر ہے پھر بھی اس کا پکش لے رہے ہیں، چھوکرا غلطی پر ہے پھر بھی اس کا پکش لے رہے ہیں۔ اگر ایسا کیا اور تم نے پکش لے لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر تم نے انصاف سے برتاؤ کیا تو، اگر انصاف سے برتاؤ کیا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یہ تمہارے اعمالوں کو برباد ہونے سے بچا لے گا کہ تمہارے اندر انصاف ہے۔ پھر مولوی صاحب ایک آیت اور آگے پڑھیں گے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرایا، نکاح کرنے والوں سے اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہی وہ اپنے اوپر لگام ڈالے گا، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو برادری کی لگام، قوم کی لگام، سماج اور سوسائٹی، ساسو سسرے کی لگام۔ آج میں دیکھتا ہوں سماج میں اکثر ساسو سسرا بیچ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 11 نکاح ہوئے ہیں، 11 نکاح میں آپ کہیں بھی ساسو سسرے کو بیچ میں نہیں دیکھو گے، کوئی اوڑھتا نہیں ہے کہ ساسو سسرے کا کیا نام تھا۔ یہ 4 5 6 جانتے ہیں کہ دو خلفائے راشدین میں 2 داماد ہیں، اور 2 کے حضور کے 2 داماد، اور حضور 2 کے داماد، یہ 4 کو جانتے ہیں، اور ایک ابو سفیان کو جانتے ہیں، اور ایک کو جانتے ہیں، باقی کوئی 11 میں سے کسی کو جانتا ہی نہیں۔ کہ ان کو چین سے جینے دو، ساسو سسرے تم چین سے جینے دو، بیچ میں ڈسٹرب مت کرو۔ ساسو کا کام نہیں کیا تو مسئلہ، سسرے کا کام نہیں کیا تو مسئلہ، یہاں نہیں کیا تو مسئلہ، وہاں نہیں کیا تو مسئلہ۔ آنے والی لڑکی پر ساسو سسرے کا کچھ نہیں۔ ہاں اس کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں، مگر ماں باپ سے کم بھی نہیں ہے۔ اگر تو نے ان کے سوا خدمت کی تو کل یہ تو بھی ساسو بنے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر تو نے اچھے کرتوت کیے ہیں، کل تو بھی ساسو بننے والی ہے، تیرے بھی داماد آنے والے ہیں، تجھے اچھا تیرا بدلہ ملے گا۔ اور اگر نہیں کیا تو ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ، رڑی رڑی نے بھوگوا پڑشے، یہ بھلا نہیں دیا جائے گا، یہ سب محفوظ ہوتا ہے، یہ سمجھایا جائے گا، ضابطے میں نہیں لیا جائے گا، برتن کیوں نہیں دھوئے، کپڑے کیوں نہیں دھوئے، ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا ہے، اللہ نے انسانوں کی ضرورتیں یہ آسان بنائی، دنیا میں سب سے آسان کام 2 چیزیں بنائی، ایک بنایا نکاح اور ایک بنایا حج۔ حج سب سے آسان، کوئی آیت فرض نہیں اور کوئی دعا فرض نہیں یاد کرنے کی، اور نکاح میں سب سے آسان، سب کی ضرورت کی چیز ہے کہ چلتے چلتے نکاح کر لو، نکاح سب سے آسان، 2 چیزوں کی ضرورت، تیسری کوئی چیز ہی نہیں۔ کہ 2 چیزیں کون سی، ایک گواہ ہو اور دوسرا لڑکے لڑکی کا قبول کرنا، خطبہ کا وہ سنت ہے، نکاح میں مہر واجب ہے، اگر رہ گئی بعد میں کر دو، اور 2 ہی چیزیں کہ چلتے چلتے، اتنا آسان کہ ضرورت ہے اس لیے آسان ہے، پانی ضرورت تو وہ آسان، کھانا ضرورت وہ آسان، نکاح ضرورت وہ آسان۔ ایک صحابی ایک دوست کو لے کر گئے کہ فلاں گھر میں چل میرے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے، وہ دونوں گئے، گھر والوں سے بات کی، گھر والے کہنے لگے وہ جو باہر کھڑا ہے وہ تو ہمیں پسند نہیں ہے۔ کہا اچھا تو پھر کہ تم آئے ہو تم پسند ہو، کہ میں پسند ہوں، بیٹھ جاؤ۔ نکاح پڑا، باہر آئے، وہ باہر کھڑا تھا، اس نے پوچھا کیا ہوا، کہ ہو گیا، کہ کیا ہوا، کہ تو پسند نہیں آیا میں پسند آ گیا۔ ہاں اتنا آسان نکاح تھا۔
یہ ضرورت کی چیز ہے، ہم نے اس میں بریکٹ لگا دیے لوازمات، اس لوازمات کی وجہ سے یہ اتنا آسان اتنا مشکل ہو گیا کہ لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے رواجات اس نے نکاحوں کو اتنا بھاری کر دیا کہ وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے خرافات ہمارے بیچ میں گھس گئے۔ ارے بھائی جب صبح کھایا ہے شام کو تو بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اور شام کو کھانا نہیں ملے گا تو میں کچھ بھی کروں گا۔ ایسے جب لڑکے کی عمر ہو گئی اس کو کھانا چاہیے، لڑکی کی عمر ہو گئی وہ اپنی ضرورت پورا کرنا چاہے گی۔ اگر اس کے ماں باپ اس کو لیٹ کریں گے اور وہ اگر گناہوں میں مبتلا ہوئی اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ٹھہریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں دیری نہ کرو، اس میں جب لڑکی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کروا دو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا اور اس کے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تب کروائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم اپنی بیواؤں کے نکاح کروا دو، اپنی لڑکیوں کے نکاح کروا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء اگر وہ غریب ہیں ہم مالدار کر دیں گے۔ وہ آتے ہی اس کا نصیب لے کر آئے گی، اس کے چھوکرے نصیب لے کر آئیں گے۔ ہم نے ان کے نصیبوں کو تالے لگا دیے کہ شادی نہیں کرواتے، وہ بچہ فقر و فاقہ سے نہیں نکلتا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں حالات میں ہوں، کا نکاح کر لو، پھر بھی حالات دور نہیں ہوئے کہ دوسرا نکاح کر لو، پھر حالات نہیں ہوئے کہ دوسرا تیسرا نکاح کر لو، کہ وہ آنے والی کوئی نہ کوئی نصیب لے کر آئے گی۔ اللہ کے علی قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن اور ایک ہماری بدھی ہے، ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ جب نکاح کی عمر ہو جائے نکاح کروا دو، اگر وہ غریب ہیں ہم اپنے قدرت سے اسے مالدار کر دیں گے۔ اس لیے اپنے لڑکیوں کو وقت پر نکاح کروا دو۔ ہم ان کو سیٹل ہونے میں ان کے اندر خرافات پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کے ماحول میں دیکھو ابھی تو رشتہ بھی نہیں ہوتا، موبائل لے لیتے ہیں، لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب باتیں شروع ہوگی تو آگے کچھ نہیں ہوگا؟ کتابوں میں آتا ہے جہاں ایک لڑکا اور لڑکی جمع ہوتا ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا شیطان۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، دونوں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، ایک صدیق ہے اور ایک صدیقہ ہے، ایک صدیق اور ایک صدیقہ دونوں کو اکیلے بیٹھے دیکھا۔ فرمایا اچھا تم دونوں اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہو، کاش کہ تمہارے بیچ میں کوئی تیسرا آدمی ہوتا کہ شیطان اس میں کام کر جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کو دیکھا کسی آدمی نے کہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ بازار جا رہے تھے، واپس آئے تو دیکھا دوبارہ وہیں بیٹھے ہیں۔ کہا عمر آپ ایسے نہیں بیٹھا کرتے، یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تو فرمایا کہ گھر میں میری بیٹی آئی ہوئی ہے، وہ اکیلی ہے، حضرت حفصہ۔ عمر کون ہے؟ جس سے شیطان، جس گلی سے عمر چلا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹی آئی ہے اور وہ تنہائی میں ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں، اس لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ علماء نے لکھا 7 مردوں کے لیے 7 عورتیں ہیں، غلطی سے بھی اگر شہوت سے ان کو ہاتھ لگ گیا ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک بیٹی بھی ہے، غلطی سے ہاتھ لگا دیا شہوت والا، علماء سے پوچھنا مسئلے، اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت، اور اگر طلاق ہو جائے تو اس میں تو ہیلا حوالہ ہو کر بیوی واپس بھی آئے گی، اور اگر غلط ہاتھ پڑ گیا تو اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے بیوی حرام۔ بیوی کے لیے 7 مرد ہے، ان 7 مردوں پر اگر اس نے گناہ کے ساتھ ہاتھ ڈال دیا ہمیشہ کے لیے شوہر حرام۔ ہم نے دین نہیں سیکھا، یہ دین کے راستے سے جو باتیں سمجھائی جا رہی ہے اچھا جینا جیون دینے کو کہا جا رہا ہے۔ اے لوگوں اس دین کو سیکھو، اس دین کو سیکھ کر اپنے جیون میں آسانیاں پیدا کرو۔ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو پھر انشاءاللہ خوشی کی خوشحال زندگی جینا ملے گی، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کے طور طریقے پر ہوں گے اور اس میں اللہ کی نافرمانیاں ہوگی۔ جوائنٹ فیملی والے بہت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ گھر میں دیور ہے جیٹھ ہے اور وہ کہتے ہیں ہم جوائنٹ رہتے ہیں، ارے بھائی دیور حرام ہے، اس پر جیٹھ اس کا دیکھنا حرام ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور دیور اور جیٹھ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تو موت ہے، موت۔ باہر کا آدمی آ کر کچھ گناہ کرے گا تو 10 آدمی پوچھنے والے مل جائیں گے، جیٹھ گھر کے گھر میں برائی کرے گا، دیور کے گھر میں برائی کرے گا، اس کو کون پوچھے گا؟ کبھی اس کے سسر کو بہو اچھی لگ گئی، کبھی جیٹھ کو کبھی دیور کو، اس کا کیا حال بنے گا؟ اس لیے اس چیزوں کا دین اگر ہم نے نہیں سیکھا پھر ہمیشہ زندگی بھر آدمی بعض مرتبہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے ساتھ زندگی بھر زنا کرتا ہے، اور جب اگر زندگی بھر زناؤں میں رہا پھر اس کی موت خطرے میں ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم کفر کی موت مت کرنا، موت مت مرنا۔ جب یہ نکاح کا دین نہیں سیکھا ہوتا تو غلطیاں زندگیوں میں گھس جاتی ہے اور زنا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا ایمان پر خاتمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آدمی جائے اور دینی مزاج بنائے، دینی طبیعت بنائے، دینی فکر بنائے اور دینی مزاج کے ساتھ جینا سیکھے۔ اس لیے آج ماشاءاللہ ہم ان دنوں کو
مبارکباد دیتے ہیں، اللہ ان کو نکاح جس طرح سادگی سے یہاں کیا، باقی بھی سادگی سے کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اگر تم نے سادگی نہیں کی تو پھر تمہاری چولیں ہل جائے گی، چولیں۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے کہ جس نکاح میں سے سنت طریقے نکل جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی اولادوں میں سے اطاعت اور فرما برداری ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا۔ سب سے زیادہ زندگی کا بھاری دن آج کا ہے تمہارا، تمہاری زندگی کے پہلی اینٹ رکھ رہے ہو تم۔ اگر پہلی اینٹ اچھی ہو گئی پوری عمارت اچھی جائے گی، اور پہلی اینٹ خراب ہو گئی تو پوری عمارت میں آگ لگ جائے گی، اس آگ کو بجھانے کوئی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح آپ نے یہاں سادگی سے کیا، آگے کے ساری ولیمہ بھی، اور یہ ولیمہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، خرافات نہ کرو، سب سلیقے سے کرو، تو انشاءاللہ نکاح بھی سکھ میں رہو گے اور نکاح کے بعد بھی سکھ میں رہو گے، ورنہ دکھ کے علاوہ کوئی پیج نہیں کھلے گا، رہو گے انشاءاللہ۔ اور ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرنا، ورنہ اپنے بچوں کے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ؟ اللہ توفیق دے، قبول فرمائے۔